الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحب الخير لشديد صدق الله العظيم. عالمی حالات اور ملکی حالات اس وقت جس رخ پر کھڑے ہیں بڑے شدید ہیں اور بڑے تکلیف دہ ہیں. خاص طور پر کمزور غریب غربا کے لیے بڑی پریشانی کے اوقات ہیں. جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو امیر طبقہ ہے، ان کے لیے بھی پریشانی ہے. مگر بات یہ ہے کہ نہ یہ پہلی مرتبہ ہوا اور نہ یہ آخری مرتبہ ہو رہا ہے. نہ یہ کسی زمانے میں رکا، نہ یہ کسی ملک میں رکا. ابتدائے انسانیت سے آج تک اور آج سے لے کے آگے تک یہ ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے. میں اور آپ رہیں یا نہ رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، رزاق اللہ ہے. لیکن انسان کا ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے. ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے. کسی کی حلال ہوتی ہے، کسی کی حرام ہوتی ہے، کسی کی کچھ حلال ہوتی ہے، کسی کی کچھ حرام ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے جب یہ مال جیب سے نکلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اور جب انسان کی ٹانگ میں درد ہو رہا ہو نا، اس کو تقریر سناؤ تو اثر نہیں ہوتی، اس کو قرآن سناؤ تو اثر نہیں ہوتی. دانت دکھ رہے تمہیں اپنے لطیفوں کی بڑی ہے، ہنسی کی بات پہ اس کو ہنسی نہیں آتی، اس لیے کہ اس کی ساری فکر اس تکلیف کے پیچھے لگی ہے. ایسے ہی انسان کی ساری فکر جب مال کے پیچھے لگ جاتی ہے، جب حالات کے پیچھے لگ جاتی ہے، تو پھر وہ کسی رخ پر نہیں آتا. اللہ نے پہلے ہمارا ذہن بنایا کہ دیکھو رزاق میں ہوں، روزی میرے ذمے ہے، میں نے کھلانا. تغدو خماسا وتروح بطانة. پرندے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ تغدو خماسا وتروح بطانة، کہ جب وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب گھر واپس ہوتے ہیں تو بھرے پیٹ آتے ہیں. مہنگائی ان کے لیے بھی ہے، تکلیف ان کے لیے بھی ہے. ہم جب اللہ کے حضور اپنے دل کو رکھیں گے، آپ یقین رکھیں کہ ہم وہی لوگ ہیں. ابھی تو ہم وہی جنریشن بیٹھے ہوئے نا جو 30 روپے 40 روپے پیٹرول لیتے تھے، اور آج ہم 450 سے اوپر لے رہے ہیں. اس وقت بھی 2 روٹیاں کھاتے تھے، آج بھی اتنی کھاتے. اللہ نے اس وقت بھی پیٹ بھر کے سلایا، آج بھی پیٹ بھر کے سلایا. ابھی بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ابھی بھی اللہ پہ ہمیں اعتماد نہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی عادت بنانی چاہیے. ایک بڑے بزرگ تھے اور اللہ نے ان کو بڑی کرم سے نوازا تھا. تو انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا حسین احمد مدنی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ بحار، علوم البحار بڑے لوگ تھے. اللہ نے ان کو علوم سے نوازا تھا کہ ہزاروں حدیثیں ایک لوک زبان پر ہوتی تھی، اور اللہ نے ان کی زبان سے وہ کلمات ادا کروائے کہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. آج ہمارے
ہمارے مزاج میں تاریخ پڑھنا نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے ہم ان مشائخ کو جانتے ہی نہیں ہیں جنہوں نے اس خطہ زمین کے اوپر وہ کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات ہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی، ان کو ایک اس بزرگ نے بلایا اور کہا کہ ہر وقت آپ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث میں لگے ہوئے، کمانے کا وقت نہیں، کپڑے آپ لوگوں کے پرانے ہوتے ہیں، سواری آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں، تو میں تمہیں ایک علم سکھا دیتا ہوں، وہ علم سیکھ لو، دنیاوی اعتبار سے کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ وہ علم ہے کیمیا دانی کا۔ بہت سے علوم ہم سے اٹھ گئے، کیمیا دانی بھی ایک علم تھا جو کہ قوم میں امت میں موجود تھا، کیمیا دانی کہ مٹی سے سونا بنانے کا علم، یہ ایک علم ہوا کرتا تھا، پہلے زمانے میں معروف تھا۔ اب تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے، نئے بچوں کو تو شاید لفظ ہی پہلی مرتبہ سنا ہو کہ کیمیا دانی کوئی چیز ہوتی، مگر آپ حضرات نے سنا ہوگا یہ لفظ کیمیا دانی۔ مولانا رومی نے فارسی کی مثنوی میں اس کا بڑا کثرت سے تذکرہ کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں تمہیں کیمیا دانی کا علم سکھا دیتا ہوں کہ تم مٹی سے ان جھیلوں سے سونا بنا کے بیچ دیا کرو گے تو دنیاوی اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اپنے قرآن و حدیث میں لگے رہنا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے ان کو یوں دیکھا اور کہا کہ جس چیز میں ہم لگے ہوئے، کیا یہ کیمیا نہیں ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ ہم صبح سے شام لگے ہیں، کیا یہ کیمیا نہیں ہے؟ یہ جو حدیث کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، یہ کیمیا نہیں ہے؟ اپنا کیمیا اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہارے کیمیا کی ضرورت نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے مولانا قاسم نانوتوی کو خط لکھا کہ حضرت آپ کی ضرورت ہے یونیورسٹی آف بہاولپور میں، آپ یہاں تشریف لائیے، یہاں کے ہزاروں طلباء آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیے، میں آپ کو 500 روپے تنخواہ دوں گا۔ میں تو ہوتا نا تو میں کہتا یا اللہ میری دعائیں قبول ہو گئی، میں ابھی جاتا ہوں۔ مجھے ورڈ آرڈر مل گیا اور ہندوستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے مجھے بلایا، کمال ہے۔ تو مولانا نے جواب میں لکھا، اللہ کیا بات ہے، فرمایا کہ سر سید صاحب میری دارالعلوم دیوبند میں تنخواہ ہے 5 روپیہ، جن میں سے 2 روپیہ میرا مہینے کا خرچ ہے، 2 روپیہ میں اپنی بیوہ پھوپھی کو صدقہ کرتا ہوں۔ یہ جو 1 روپیہ بچ جاتا ہے میں سیونگ کی، یہ 1 روپیہ مجھے پریشان رکھتا ہے پورا مہینہ کہ یہ 1 روپیہ پڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ آپ مجھے کہتے ہیں 496 کے بارے میں سوچوں، جو قوم میں قناعت نہیں رہتی تو پھر قوم اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتی ہے۔ ایوب صابر، سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے مبعوث ہی اس لیے کیا تاکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تکلیف میں رکھتے ہیں، اور ہر بندہ سال میں 1 بار یا 2 بار تکلیف میں آتا ہے، یہ ایک مزاج ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو ہر بندہ تکلیف میں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 2 بڑے بڑے کھیت تھے، سمجھو 2 مربع، 25-25 ایکڑ کے 2 میں 50 ایکڑ، اندازن بتا رہا ہوں کہ 2 بڑے بڑے کھیت تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس۔ وہ 18 سے اوپر حضرت کے بچے تھے اور بیوی تھی اور گھر والے تھے اور بڑے سخی انسان تھے، صبح سے لے کے شام تک لوگ ان کے گھر میں کھاتے پیتے وہ سب چیزیں تھیں۔ مگر کیا ہوا، اچانک سے ایک صبح اٹھے اور کھیت اجڑ گیا۔ شیطان آیا، ابن کثیر میں لکھا ہے، شیطان آیا کہ تیرے پروردگار نے کیا کیا تیرے ساتھ، دیکھو تم لوگوں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور تمہارے ساتھ ہی برا ہو گیا۔ تو کہنے لگے میں کیوں بھول جاؤں، اتنا زمانہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے، آج اگر میرے پیٹ پہ پتھر بندھ گیا، تھوڑا سا فاقہ ہو گیا تو میں اپنے پروردگار سے روٹھ جاؤں؟ نہیں، ایسے نہیں۔ پھر شیطان کو تنگی ہوئی، ابن کثیر سے لکھا ہے، شیطان نے کہا کہ اے اللہ
یہ اس کی اولاد پر جب مصیبت آئے گی یہ پھر مانے گا. وبا چلی، 18 کے 18 بچے ایک رات میں مر گئے. اوئے ہوئے ہوئے. جن لوگوں کی اولاد فوت ہوتی ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ غم، اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، اولاد کی تکلیف کون سی تکلیف ہوتی ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ جان سکتے ہیں. اور جس کے 18 بچوں کا جنازہ ایک ساتھ نکل جائے، اس کے دل کا کیا حال ہوگا، اس کے دل کا کیا تکلیف ہوگی. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اب تو دل چاہتا ہے کہ قبر میں چلے جائیں، اب تو جی چاہتا ہے یہ اتنی مہنگائی کے ساتھ ہم کیسے جییں. سبحان اللہ. تو ابھی تو صرف پیسوں کی تھوڑی سی تکلیف آئی ہے، پیسوں کی تھوڑی سی تنگی ہوئی ہے اور یہ حال ہو گیا. ادھر دیکھو اللہ نے ہمارے لیے مثال، اتنی بڑی ایگزامپل ہمارے لیے کھڑی کر دی. حضرت ایوب کے سارے بچے ایک رات میں مر گئے. وبا پھیلی، بازار چھت گری، سارے کے سارے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے چلے گئے. اوپر سے آ کے کسی نے ورگلایا بیوی کو ورگلایا کہ تمہارے پروردگار کیسا ہے، اس نے تمہارے اوپر تمہارا مال چھین لیا، پھر اس نے تم سے تمہاری اولاد چھین لی. ہمارے سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ایک بیماری آئی، پھر 2 مہینے صحت مند رہے، پھر ایک بیماری آئی تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. یقیناً پھپھی نے جادو کیا ہوا ہے، یقیناً نند نے جادو کیا ہوا ہے، یقیناً فلاں نے یہ کیا، فلاں نے دماغ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. فوراً ہم اس بات پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ غم اور تکلیف تو تعویذ والے کے ہاتھ میں، غم اور تکلیف تو فلاں عامل بابا کے ہاتھ میں ہے، وہ تعویذ دے گا نا تو پھر ہم صحیح ہو جائیں گے. اللہ کو چھوڑ کر تعویذوں کے پیچھے ہم لگے، ہماری کون لگے؟ اللہ کو چھوڑ کر دم درود کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے. اللہ کے نام میں برکت ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جو ہمارے لوگوں میں ہو رہا ہے کہ ہر کوئی تعویذ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی ڈنڈے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی دم اور تھوکوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ارے دیکھیے کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کیا بچی کا رشتہ عامل بابا کے پاس جائیں گے، وہ تعویذ لکھ کے دے گا، دیکھنا بچی کا رشتہ ہوگا، اور ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں ہمارے عقیدے سے باندھا ہوا ہے. ہم سوچیں گے نا یہ کھلائے گا تو پھر اللہ اسی کے پاس سے کھلائیں گے. جب ہم یہ سوچیں گے نا میں کھلاؤں گا، اللہ کھلائے گا، تو پھر اللہ ہی کھلاتے ہیں اور اللہ دکھاتے ہیں. اور ایک صاحب نے مجھے فون کیا، دونوں میاں بیوی پریشان تھے، ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ یہ شروع کیا، فلاں جگہ فیکٹری تھی، اس میں یہ تھا، وہ تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہی مجھ سے کچھ ایسی ناراض اور نالاں ہے جو میرے ساتھ ایسے کر رہی ہے، یا پھر یہ لگ رہا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذلک. میں نے کہا ہاں بالکل اسی کو اللہ نے سورہ فجر میں بیان کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو کہا ہے، مجھے اور آپ سے فرمایا یہ جی رمضان جانے تھے پٹھان جانے، یہ بات نہیں ہے. قرآن آپ کا نہیں ہے، قرآن صرف مولوی صاحب کا ہے، قرآن صرف قاری صاحب کا ہے. قرآن آپ کو بھی تو مخاطب کرتا ہے. اللہ کا بتاؤ اما اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن. جب اس کو پیسہ ملتا ہے، جب اس کو دولت ملتی ہے، جب اس کی اولاد خوشحال ہوتی ہے، جب وہ راضی بازی ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا اللہ تو بہت اچھا ہے، میرا اللہ تو بہت اچھا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. جب اللہ اس کو فیل کر دیتے ہیں، جب اللہ اس کو ناکام کر دیتے ہیں، کاروبار میں نقصان اور خسارہ ہوتا ہے، جب کام نہیں بنتا، جب رشتہ نہیں ہو رہا، جب مال کے آنے میں مسئلہ ہے، فَقَدَرَ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ سے ناراض ہونے لگ جاتا ہے. ہر وقت خبریں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت یوٹیوب کھولا ہے، ہر وقت فلموں کے سامنے بیٹھا ہے. جی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حضور اٹھتے ہیں، اللہ میری یہ مشکل دور کر دیجیے. ارے ملک کی مشکل کو چھوڑیں جی، اپنی مشکل کو دیکھ لینا. کون ہے جو راتوں کو جاگے، راتوں کو اٹھے، 2 رکعت پڑھے پھر دعا مانگے، 2 رکعت پڑھے پھر دعا مانگے، پھر 2 رکعت پھر دعا، پھر 2 رکعت پھر دعا. کبھی کوئی رات ایسی گزری ہو، کبھی کوئی رات ایسی گزارنے کی کوشش کی ہو، چلے 1 گھنٹہ کر لیا ہو، کوئی آدھا گھنٹہ کر لیا ہو. 1.5 گھنٹے کی لائن لگائیں گے ڈاکٹر کے سامنے، ضروری ہے
جانا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے بڑا ڈاکٹر ہے تو وہاں بیٹھنا پڑے گا، 1.5 گھنٹے کی لائن ڈاکٹر کے سامنے لگائیں گے، چلے 1 گھنٹے کی لائن ڈاکٹر کے سامنے لگائیں گے، آدھے گھنٹے کی ویٹنگ تو عام MBBS ڈاکٹر کے سامنے لگانی پڑتی ہے، وہ 15 منٹ ہی اللہ کے سامنے بندہ بیٹھ کے اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھ دے، کوئی تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھ دے۔ ہم نے اب اپنا مزاج میٹیریلسٹک بنا لیا ہے کہ جہاں سے کچھ پیسہ ویسا ملے گا نا بس وہاں پہ ہماری نظر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ رکھی، اپنے پیغمبروں کی زندگی رکھی ہے، کچھ بھی حالات ہوں رجوع الی اللہ رہے، چاہے مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہو، رضا اللہ کی ذات ہے، چاہے مہنگائی اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے غریبوں کو استحکام دے، ہمارے ملک کو استحکام دے، پریشانیوں کو دور فرمائے، کہ جو عالمی جنگ شروع ہے اللہ اس سے تمام ملکوں کی حفاظت فرمائے، اور جو اس مہنگائی کے اندر اپنی کرپشن چمتا رہے اللہ ان کو بھی ذل و غارت کرے، تباہ و برباد کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہی کے پیچھے لگ جائیں، اس کا یہ مطلب ہے کچھ اپنے مسلح کو گرم کرے، کچھ اپنے مسلح تر کرے، اللہ کے حضور مانگے، اپنے لیے مانگے، امت محمدیہ کے لیے مانگے، ان غریب غربا کے لیے مانگے جو اپنے ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھے، اللہ آپ کا خیال رکھے گا، ان کو دیکھیں کہ بھی مسئلے ہوں گے، اب میں نے ان کا خیال کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ حکومت نے پیٹرول سبسڈائز کیا اور ہمارے ملک میں کیا ہوا جی، ہمارے ملک میں پیٹرول کی سیل کتنی 24% سے بھی زیادہ ہوئی، کیوں جی؟ جو ڈمپنگ ماسٹرز لوگ ہیں انہوں نے ڈمپ کیا کہ پیٹرول آگے مہنگا ہوگا ہم بچا لیں گے، یہ ہمارے ملک کا اثار ہے۔ میری رات میں ریکارڈنگ تھی کہیں اسٹوڈیو میں وہاں تقریباً 12 بجے فارغ ہوا تو دیکھا پیٹرول پمپ پہ جھگڑے اور لڑائیاں شروع، اور کیا سر ٹھٹول ہو رہی، کسی کا سر اور کسی نے کوئی گن نکالی ہوئی، تو وہاں سے گزر رہا تھا، چند سیکنڈ میں دیکھا جی وہ پیٹرول پمپ بند کیے ہوئے، کیوں جی؟ اب 100 روپیہ مہنگا ہوگا، 150 روپیہ مہنگا ہوگا تو وہ بیچیں گے۔ ہے یہ رونے کا مقام نہیں، یہ خون کے آنسو رونے کا مقام نہیں، عوام کے لیے بھی اور ان اونرز کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی جناب مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، اور مہنگا ہونے سے پہلے ہم کتنی ٹینکیاں بھرا لیں گے، چلو غریب طبقہ ہے ٹھیک ہے، وہ غریب طبقہ ان کا تو بنتا ہے، لیکن یہ جو کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، کروڑوں کے، ابھی میرے ایک جاننے والوں نے پیٹرول پمپ خریدا، کوئی صرف پلاٹ خریدا، کوئی 12-15 کروڑ کا پیٹرول پمپ صرف پلاٹ ہے، سپر ہائی وے شہر کے اندر آپ کے کروڑوں کے پلاٹس ہیں، اور آپ کس چیز کے اوپر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح پیسے بچا کے قبر میں لے جاؤ گے؟ پیسے بچا کے کون سا کفن خرید لو گے کہ جو چند ہزار روپے کے لیے، چند کروڑ روپے کے لیے آپ غریب عوام کو نچوڑ رہے ہو، غریب عوام کو تنگ کر رہے ہیں؟ چلے آپ کہتے ہیں ہمیں یہ کچھ نہیں ہے، مورل ویلیوز ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے مورل ویلیوز چلے گی بھاڑ میں، لیکن کیا ہے آپ ملکی قانون کا تو خیال رکھو جی، کون سے ملک کے قانون کا خیال رکھے جو ہمارے عوام کا خیال نہیں کرتی؟ تو بے سیدھی سی بات، آپ نے بےایمانی کرنی ہے تو ٹھیک ہے بےایمانی کریں، اچھا خاصا حلال کماتے حرام کمانے کی فکر میں لگ جانا، یہ ہماری قوم کا مزاج ہے۔ ہم کیا کسی سے جنگ کریں گے؟ کیا ہم کسی کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارے اندر جذبہ ہے؟ پہلے زمانے کی باتیں میں نہیں کر رہا، میں نے اس موضوع پہ تحقیق کی، مجھے عرب کے کچھ رسالوں کے اندر مضامین ملے، پھر میں نے کچھ تصدیقات بھی کی۔ بن داؤد ہے جیسے ہمارے ہاں امتیاز ہے، سعودی میں بن داؤد ہے، العزیزیہ کے اندر ایک بن داؤد کے سامنے ایک اور سپر مارکیٹ ہے، بن داؤد سپر مارکیٹ کے سامنے ایک اور سپر مارکیٹ کھلی، تو انہوں نے امریکہ سے ایک مینیجر بلایا ہوا تھا جو کہ ان کے بن داؤد کو مینیج کرتا تھا، اس نے فوراً میٹنگ کنڈکٹ کی، اور میٹنگ کنڈکٹ کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو سامنے ہمارے سپر مارکیٹ کھل رہی ہے یہ ہماری کمپیٹیٹر ہے، لہذا آپ ان کے خلاف کیس کریں کہ سعودی قانون کے مطابق اتنے ایریے کے اندر دوسری سپر مارکیٹ نہیں بن سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ پولیس بلا کے ان کا کام رکوا سکتے ہیں۔ نمبر 3، اس نے کوئی 11-12 نکات رکھے کہ بھی ہمارا پروفٹ مارجن جو ہے وہ کم ہو جائے گا اس مارکیٹ کے آنے کی وجہ۔ مارکیٹنگ میں نے مارکیٹنگ پڑھی ہے، مجھے پتہ ہے، تو وہ کیا کیا ٹیکٹیز ہوتی ہیں اس نے وہ ساری کی ساری بنا کے دی۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اچھا، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، آپ سے گزارش ہے
کہ آپ 3 ورکر مزید رکھیے اور ان 3 ورکر کی ذمہ داری رکھیں کہ جو سامنے مارکیٹ بن رہی ہے ان کے ورکرز کو پانی پلانا ہے، اور دوپہر کے وقت یا رات کے وقت جس وقت کا وہ کہ 2 وقت میں ایک کھانا ہم دیں گے ان کے ورکرز کو، اور ان کو بتائیں کہ کس کام کی ضرورت ہے۔ اور آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو مارکیٹنگ کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں وہ آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کے مارکیٹنگ مینیجر کو بتانا ہے کہ اس علاقے میں اس چیز کی سیل زیادہ ہے، اس چیز کی کم ہے، آپ نے ان کو بتانا۔ سب تو یہ کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں ان کی دکان بند کراؤ، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی دکان کو چمکاؤ۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کے کھانے کا طریقہ ہوگا، ہمارے کھلانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم سامنے والے کو دعوت دیتے ہیں میری دکان یہ، میرے ساتھ تم بھی اپنی یہی دکان کھولو، تم بھی اپنی یہی دکان کھولو۔ ہر بندہ اپنے مقدر کی روٹی کھاتا ہے، کوئی کسی کی روٹی نہیں کھا سکتا، کوئی کسی کی روٹی نہیں، کوئی کسی کی روٹی تو کیا ایک نوالا نہیں کھا سکتا۔ اگر کوئی آپ کے گھر سے کھا رہا ہے تو شکر کرے، اللہ مجھے آپ نے کھلانے والا بنایا، اللہ مجھے آپ نے دینے والا بنایا، اللہ یہ مجھ سے لے کے کھا رہا ہے، شکر ہے میں اس سے لے کے نہیں کھا رہا، یہ اللہ کا شکر منائیں۔ دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ رکھیں، آپ کے لیے ایثار کا جذبہ اوپر سے آئے گا، اس طرح رستے کھلتے ہیں۔ یہ ضروری ہے آج کے زمانے میں ان چیزوں کو سمجھنا، جو مشکلات ہیں، جو نرخوں کے قیمتوں کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی تسلی دیں، خود بھی تسلی میں آنا چاہیے کہ رزاق اللہ کی ذات ہے۔ جب پہلے ہم 200 بھی نہیں بھر سکتے تھے اور اب 400 سے اوپر چلا گیا ہے تو وہ بھی اللہ نے بھروائے، یہ بھی اللہ بھروائیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا سیکھیں۔ آپ دیکھیے جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا، ان ڈاکٹروں سے پوچھیں، ایک بندے کو بخار چڑھ گیا، اب وہ کیسے اترے گا؟ ان ٹرمز آف ڈاکٹرز اب نہیں اتر سکتا، اپنی مرضی سے اترے گا۔ چونکہ ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پتا، ہمیں کہتے ہیں پیراڈول کھائیں گے تو اتر جائے گا، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتہ کہ نہیں اب یہ نہیں اترے گا، اب ہو سکتا ہے یہ اس کو مار دے۔ البتہ اس کے اینٹی ڈوٹس بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جراثیم مرتے ہیں، مرنے کے بعد ایک غیر فطری نظام چالو ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان بچتا ہے۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس یعنی جو بیماری کو پڑھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ ذہن میں رکھیں کہ فطرت باری تعالیٰ، اس کو آپ سمجھیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ نے جو آپ کو رزق دیا نا وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ نے جو آپ کے مقدر میں روٹیاں لکھی ہیں، سامان لکھا ہے، پانی لکھا ہے، سانسیں لکھی، وہ آپ کو مل کے رہیں گی، چاہے دنیا آپ کے اوپر کتنی بھی تنگ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے، ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے اور تم سے سب کچھ چھین لے، مگر تم کو صرف اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا قد كتب اللہ لک، جتنا اللہ نے تیرے حصے میں نقصان لکھا ہوا ہے۔ اور ساری دنیا لو اجتمعت الجن والانس، لو اجتمعت الثقلین، انسان، جنات، فرشتے، سب کے سب اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ این یضروک، کہ تجھے نقصان پہنچائے، مگر لن یضروک، ہرگز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا قد كتب اللہ لک، صرف اتنا نقصان جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ تو جتنا اللہ نے لکھا ہے وہی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر جائیں ادھر جائیں ٹامک پوئیں مارے، اللہ کی طرف رجوع بڑھائیے، یہ اسی کے لیے کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔